الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بررؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ آغاز گفتگو سے پہلے دو تین شعر نعت پاک کے سماعت فرما لیں۔ ارشاد۔ نہ رکھا قبر کی تاریکیوں کا کچھ کھٹکا، سبحان اللہ۔ نہ رکھا قبر کی تاریکیوں کا کچھ کھٹکا، نہ رکھا قبر کی تاریکیوں کا کچھ کھٹکا، نہ رکھا قبر کی تاریکیوں کا کچھ کھٹکا، اور میری جبین پہ ہے یہ داغ ان کی چوکھٹ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ پہ ہے یہ داغ ان کی چوکھٹ کا۔ یہ نعت پاک تحریر کردہ حضور محدث اعظم عید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سماعت فرمائے شعر ہے۔ نہ رکھا قبر کی تاریکیوں کا کچھ کھٹکا، زمانہ کا سرو تسنیم جس کو کہتا ہے، زمانہ کا سر تسنیم جس کو کہتا ہے، وہ ایک گھاٹ ہے ان کے کرم کے پنگھٹ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک گھاٹ ہے ان کے کرم کے پنگھٹ کا، نہ رکھا قبر کی تاریکیوں۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے۔ علی کی جنگ کا نقشہ عجیب نقشہ تھا، علی کی جنگ کا نقشہ عجیب نقشہ تھا، اور اسے اچھال دیا اس طرف اسے جھٹکا، اسے اچھال دیا اس طرف اسے
جھٹکا میری جبین پہ ہے یہ داغ ان کی چوکھٹ کا. اور مقطع کا شعر سماعت فرمائے. لحد کی نیند ہے سید عجیب میٹھی نیند. لحد کی نیند ہے سید عجیب میٹھی نیند. جہاں گزر نہیں زق زق کا اور کھٹ کھٹ کا. جہاں گزر نہیں زق زق کا اور کھٹ کھٹ کا. وہ ایک گھاٹ ہے ان کے کرم کے پنگھٹ کا. نہ رکھا قبر کی تاریکیوں کا کچھ کھٹکا. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ شفیعنا نبینا مولانا وعلی آلہ سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسالت والے رسالت میں ایک بار اور ہدیہ صلات پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. رسول والے رسول میں ایک مرتبہ اور ہدیہ صلات پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ حمد بھی ہے اور نعت بھی. حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی. حمد اور نعت اس بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خدا کی تعریف کرنا حمد ہے اور رسول کی تعریف کرنا نعت ہے. جب جب آپ اللہ کی تعریف کرو گے حمد کہلائے گی اور جب جب آپ مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کرو گے نعت کہلائے گی. مگر دوستو یہ وہ مفہوم ہے جو ہر انسان کے دل و دماغ میں ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا حمد ہے, نبی کی تعریف کرنا نعت ہے. مگر حمد اور نعت کے تعلق سے جو صوفیاء کرام فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں وہ ایک کچھ اور ہی بات ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حمد الہی روح کے لیے غذا ہے. بے شک حمد الہی روح کے لیے غذا ہے اور نعت رسول اس غذا کے لیے نمک ہے. سبحان اللہ. نعت رسول اس غذا کے لیے نمک ہے اور حمد الہی روح کے لیے غذا ہے. دوستو غذا اور نمک کا ایک ربط ہے. دوستو یہ تو ہو سکتا ہے نمک ہو غذا نہ ہو, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ غذا ہو بغیر نمک کے. غذا ہو بغیر نمک کے ایسا نہیں ہو سکتا. غذا کے اندر اگر کمال پیدا کرنا چاہتے ہو, غذا کے اندر لذت پیدا کرنا چاہتے ہو تو نمک کا استعمال نہ کرنا. دسترخوان پر کھانا لگا ہوا تھا, سالن کا پیالہ بھی رکھا ہوا تھا, میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے. میں نے کہا قاری صاحب ذرا یہ سالن کا پیالہ ہے شروع آپ ہی کرتے چلے. انہوں نے تھوڑا سا سالن لیا, اپنی پلیٹ میں نکالا, روٹی کا ایک ٹکڑا لیا, سالن میں لگایا, منہ میں رکھا تو قاری صاحب سے نہ نگلتے بن رہا ہے نہ اگلتے بن رہا ہے. میں نے پوچھا دو میں سے ایک کام کر جائیے, یا اسے اگل جائیے یا اسے نگل جائیے. یہ
معاملہ کیا ہے؟ نہ اسے باہر نکال رہے ہیں تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ حضرت والا آپ بھی شروع فرمائیں، تو میں نے جیسے شروع کیا تو وہی حال میرا ہوا، نہ نگلتے پن رہا ہے نہ اگلتے پن رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی تھی کہ سالن بنانے والا نمک کا استعمال بھول گیا تھا، سب کچھ اس کے اندر تھا مگر ایک نمک کا استعمال بھول گیا۔ حالانکہ دوستو جو بھی آپ کھانا تیار کرتے ہیں اس میں سب سے کم قیمت والی چیز نمک ہے، مگر بنانے والا جب کھانا بناتا ہے، بریانی بنانے والا جب بریانی بناتا ہے، سالن بنانے والا جب سالن بناتا ہے تو نمک کی قیمت کو نہیں دیکھتا ہے، نمک کی حقیقت کو دیکھتا ہے، نمک کی قیمت کو نہیں دیکھتا ہے، نمک کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ نمک قیمت میں تو کم ہے مگر حقیقت میں زیادہ ہے، تو اگر تم غذا کے اندر کمال پیدا کرنا چاہتے ہو تو نمک کا استعمال نہ بھولنا، اگر غذا کے اندر لذت پیدا کرنا چاہتے ہو تو نمک کا استعمال نہ کرنا۔ جب یہ مثال سے آپ سمجھ گئے تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ خدا کی تعریف کرو گے تو یہ روح کے لیے غذا ہے، لا الہ الا اللہ کہو گے تو یہ تمہاری روح کو غذا ملے گی، لیکن اگر اس غذا میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، محمد رسول اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ یعنی حمد کے بعد نعت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے صرف خدا کی تعریف کی اور مصطفیٰ کی تعریف نہ کی تو تمہاری حمد نامکمل ہوگی، تمہاری حمد نامکمل ہوگی۔ تو حمد الہی کے لیے، حمد الہی میں کمال پیدا کرنے کے لیے نعت رسول ضروری ہے۔ اور جہاں تک نعت کی بات ہے، میں نے ہر نبی کے زمانے میں نعت رسول دیکھی، آدم کا زمانہ ہو نعت رسول ہے، شیس کا زمانہ ہو نعت رسول ہے، ابراہیم کا زمانہ ہو نعت رسول ہے، عیسیٰ کا زمانہ ہو نعت رسول ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پیریڈ ہو نعت رسول ہے، حضرت یوسف کا دور ہو نعت رسول ہے۔ ہر نبی کا دور، کسی بھی نبی کا پیریڈ دیکھیے نعت رسول ہے، ہر رسول کا دور دیکھو نعت رسول ہے۔ نیچے چلے آؤ، صدیق اکبر کا زمانہ دیکھو نعت رسول ہے، فاروق اعظم کا زمانہ دیکھو نعت رسول ہے، عثمان غنی کا دور دیکھو نعت رسول ہے، علی مرتضیٰ کا دور دیکھو نعت رسول ہے، بلال حبشی کا دور دیکھو نعت رسول ہے۔ اور نیچے چلے آؤ، تابعین کا زمانہ دیکھو، وہاں بھی تمہیں نبی کی تعریف ملے گی۔ امام اعظم کا زمانہ دیکھو، وہاں بھی تمہیں مصطفیٰ کی تعریف ملے گی۔ امام شافعی کا دور دیکھو، وہاں بھی تمہیں مصطفیٰ کی تعریف ملے گی۔ امام احمد بن حنبل کا دور دیکھو، وہاں بھی تمہیں مصطفیٰ کی تعریف ملے گی۔ امام مالک کا دور دیکھو، وہاں بھی تمہیں مصطفیٰ کی تعریف ملے گی۔ اور نیچے چلے آؤ، غوث اعظم کا دور دیکھو، وہاں بھی تمہیں مصطفیٰ کی تعریف ملے گی۔ اور نیچے آ جاؤ، غریب نواز کا دور دیکھو، وہاں بھی تمہیں مصطفیٰ کی تعریف ملے گی۔ اور نیچے آ جاؤ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دور دیکھو، وہاں بھی تمہیں مصطفیٰ کی تعریف ملے گی۔ اور نیچے چلے آؤ، امام احمد رضا کا دور دیکھو، وہاں بھی مصطفیٰ کی تعریف ملے گی۔ محدث اعظم کا دور دیکھو، وہاں بھی مصطفیٰ کی تعریف ملے گی۔ ہمارا اپنا دور دیکھو، یہاں بھی مصطفیٰ کی تعریف کا سلسلہ ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اولین میں پیغمبر کی تعریف ہے، آخرین میں پیغمبر کی تعریف ہے، شہداء میں پیغمبر کی تعریف ہے، صالحین میں پیغمبر کی تعریف ہے، مرسلین میں، نبیین میں پیغمبر کی تعریف ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اے رسول، تعریف کا سلسلہ اتنا دراز سے دراز تر ہے، مگر اے رسول تمہاری نعت کو کوئی مکمل نہ کر سکا، تمہاری تعریف کو کوئی مکمل نہ کر سکا، تمہاری تعریف کو کوئی مکمل نہ کر سکا۔ اسی لیے تو حضرت حسان نے اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے کلام سے آپ کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ آپ کے نام کی برکت سے اپنے کلام کو قابل تعریف بنایا ہے، آپ کے نام کی برکت سے اپنے کلام کو قابل تعریف بنایا ہے۔ دوستو، تعریف مکمل کرنے کی بات ہے، وہ بھی نبی کی۔ سرکار صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو بکر عالم ہو، گروہ صحابہ میں ابو بکر عالم ہے۔ عالم کے معنی جس کے پاس زیادہ علم ہے۔ تو سوچو، جب صدیق اکبر عالم ہو کر نبی کی نعت مکمل نہ کر سکے تو آج کے دارالعلوم کے عالم کیا کر پائیں گے؟ آج کے دارالعلوم کے عالم کیا کر پائیں گے؟ میرے دوستو،
صدیق اکبر جس کے بارے میں دوسری روایت ہے ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین افضل من ابی بکر الا یکون نبی، روئے زمین پر کسی انسان پر نہ آفتاب طلوع ہوا نہ ہی غروب ہوا جو انبیاء کرام کے بعد صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ صدیق اکبر کو زبان رسالت نے افضل قرار دیا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر افضل ہے۔ یہ کہہ کر میرے نبی نے امتیوں کو یہ تعلیم دے دی، امتی کو یہ مزاج دے دیا کہ جب ابو بکر افضل ہو کر میری تعریف کو مکمل نہ کر سکا تو تم جیسے فاضل کیا کر پاؤ گے، تم جیسے فاضل کیا کر پاؤ گے؟ مجھے کہنے نہ دیا جائے، وہ فاضل تو مصطفیٰ کی تعریف کو مکمل کر ہی نہ سکے، جو فضل سے نکلے ہیں تو وہ کیا کر پائیں گے جو فضول سے نکلے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی تعریف کرنا یہ فضل والوں ہی کا کام ہے، فضول والوں کا کام نہیں، فضول والوں کی تقدیر نہیں، فضول والوں کی قسمت نہیں۔ تو ہر زمانے میں پیغمبر کی تعریف کا سلسلہ ہے، تعریف کا سلسلہ بڑھا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنا نبی کی نعت بیان کرو گے نعت کا سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے میں جس رسول کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کی شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تمہاری ہرانے والی گھڑی تمہاری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، تو جتنا تم تعریف کرو گے تعریف کا سلسلہ اتنا بڑھتا جائے گا، تعریف کا سلسلہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ اور دوستو تعریف کی جہاں تک بات ہے سوچو تو تعریف وہی کر سکتا ہے مکمل جو اس پہچانتا ہو۔ تعریف کے لیے تعریف کرنے سے پہلے معرفت ضروری ہے، تعریف کرنے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم پہچانیں گے نہیں تعریف کیسے کریں گے؟ جب تک ہم پہچانیں گے نہیں تعریف کیسے کریں گے؟ کیا ہم نے نبی کو پہچانا؟ سرکار تو خود ہی فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا تو بنانے والا جانے یا بننے والا جانے۔ دوستو نبی کی حقیقت کا علم و عرفان صدیق اکبر کو نہیں، صدیق اکبر کو نہیں، صدیق اکبر کو نہیں نبی کی حقیقت کا علم۔ جب اکبر کو نہیں تو آج کے اکبر کو کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ آیت کریمہ حمد بھی ہے نعت بھی ہے، حمد بھی ہے نعت بھی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب خدا تمہیں لوگوں سے بچائے گا، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ اے محبوب خدا تمہارے قول کا بھی محافظ ہے، اور اے محبوب خدا تمہارے فعل کا بھی محافظ ہے۔ دونوں رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ اے مصطفیٰ تمہارا قول بھی دنیا میں زندہ رہے گا، تمہارا فعل بھی دنیا میں زندہ رہے گا، تمہارا قول بھی میں تمہارے کا بھی محافظ ہوں۔ نہ تمہارے قول کو بھی کوئی فنا کر سکتا ہے، نہ تمہارے فعل کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا دونوں کا محافظ، نبی کے قول اور نبی کے فعل دونوں کا محافظ رب ہے۔ تو اب رب نے کیسا انتظام کیا؟ اے محبوب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حفاظت کا ذمہ تو میں نے لے لیا ہے، محافظ تو میں ہوں۔ تمہارے قول کو بھی دنیا میں باقی رکھوں گا، تمہارے فعل کو بھی باقی رکھوں گا۔ اور ایک بات ٹھہر کر سوچنے کی یہ ہے کہ قول کو تو کتابوں میں لیا جا سکتا ہے مگر فعل کو تو نہیں لیا جا سکتا۔ قلم کی مدد سے کاغذ پر قول تو لیا جا سکتا ہے مگر فعل اتارنے والی چیز نہیں ہے، فعل قلم سے لکھنے والی چیز نہیں ہے، فعل کو قلم کی مدد سے کاغذ پر نہیں لیا جا سکتا، قول کو تو لیا جا سکتا ہے۔ دوستو واضح کر دوں نبی کے کھانے پینے کا ذکر تو بخاری شریف میں ملے گا مگر نبی کا کھانا پینا بخاری میں نہیں ملے گا، نبی کے چلنے پھرنے کا ذکر بخاری میں ملے گا مگر نبی کا چلنا پھرنا بخاری میں نہیں ملے گا، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر تو بخاری میں ملے گا مگر نبی کا اٹھنا بیٹھنا بخاری میں نہیں ملے گا۔ تو رب نے کتنا شاندار انتظام فرمایا، جب قول کی حفاظت کی بات آئی تو امام بخاری آ رہے ہیں، جب قول کی حفاظت کی بات آئی تو ابن ماجہ آ رہے ہیں، جب قول کی حفاظت کی بات آئی تو محدثین کی جماعت آ رہی ہے، جب قول کی حفاظت کی بات آئی تو امام ترمذی
کی حفاظت کی بات آئی تو محدثین کی ایک لمبی جماعت آ رہی ہے، رب محدثین کو بھیج رہا ہے، لیکن جب نبی کے فعل کی حفاظت کی بات آئی تو غوث اعظم آ رہے ہیں، خواجہ اجمیری آ رہے ہیں، بایزید بستامی آ رہے ہیں، غوث زمان آ رہے ہیں، مخدوم سمنانی آ رہے ہیں، شاہ عالم قطب عالم آ رہے ہیں، محدثین آ رہے ہیں، لیکن جب فعل کی حفاظت کی بات آئی تو اولیاء کاملین آ رہے ہیں۔ تو دوستو یہی سے معلوم ہو گیا کہ اگر نبی کا قول لینا ہو تو ابن ماجہ دیکھو، نبی کا قول لینا ہو ابن ماجہ دیکھو، لیکن نبی کا فعل دیکھنا ہو تو ذات خواجہ دیکھو، ذات خواجہ دیکھو۔ نبی کا فعل تمہیں غریب نواز میں ملے گا، نبی کا فعل تمہیں مخدوم سمنانی میں ملے گا، نبی کا فعل تمہیں بایزید بستامی میں ملے گا، نبی کا فعل تمہیں غوث چیلانی میں ملے گا۔ قول دیکھنا ہو بخاری دیکھ لینا، فعل دیکھنا ہو اجمیر چلے جانا، بغداد چلے جانا، گلیر چلے جانا، کچھوچھا شریف چلے جانا۔ نبی کا فعل بزرگان دین کی صورت میں تمہیں ملے گا، کبھی غریب نواز کی صورت میں ملے گا، کبھی غوث اعظم کی صورت میں ملے گا۔ میرے دوستو تو مصطفیٰ کا قول بھی باقی ہے، مصطفیٰ کا فعل بھی باقی ہے۔ اے نبی، اور دوسرا مطلب یہ بھی، اے نبی میں تمہاری ذات کا بھی محافظ ہوں، تمہاری بات کا بھی محافظ ہوں، اور تم سے جو وابستہ ہے اے رسول میں ان کا بھی محافظ ہوں، میں ان کی بھی حفاظت کروں گا۔ میرے دوستو اب معلوم ہوا کہ نبی کے جو گھر والے ہیں، جو نبی سے وابستہ ہے، جن کا نبی سے رشتہ ہے، ان کا بھی محافظ خدا ہے۔ تو حضرت علی کا بھی محافظ خدا ہے، امام حسن کا بھی محافظ خدا ہے، امام حسین کا بھی محافظ خدا ہے، فاطمہ الزہرا کا بھی محافظ خدا ہے۔ میرے دوستو رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، اے نبی میں تمہیں بھی بچاؤں گا، تمہاری آل کو بھی بچاؤں گا، تمہاری آل کو بھی بچاؤں گا، تمہیں بھی بچاؤں گا، میں تمہاری آل کی بھی حفاظت کروں گا۔ میرے دوستو اسی لیے جب آل کی بات آتی ہے تو دوستو سرکار نے اپنی آل کا خود ہی ذکر فرما دیا، خود ہی واضح فرما دیا۔ حضرت علی کے تعلق سے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ دوسرے مقام پر مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ میرے نبی نے راز اٹھا دیا، جب علی کا دیکھنا خدا کی عبادت ہے تو ولی کا دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے، ولی کا دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ غوث اعظم کا دیکھنا خدا کی عبادت ہے، غریب نواز کا دیکھنا خدا کی عبادت ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ میرے دوستو ہمارے پیروں کا بھی خدا کی عبادت ہے، سرکار کلا کو دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ جس نے سرکار کلا کو دیکھا اس کا مطلب یہ ہے اس نے خدا کی عبادت میں حصہ لیا ہے، اس نے خدا کی عبادت کو انجام دیا ہے۔ جس نے سرکار کلا کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس نے خدا کی عبادت کی ہے۔ تو میرے نبی نے واضح فرما دیا میں اے رسول میں تمہارا بھی محافظ ہوں، تمہاری آل کا بھی محافظ ہوں۔ حضرت مولائے کائنات کے تعلق سے حضور نے کتنی پیاری بات فرما دی ہے۔ دوستو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق، اے علی جس کے دل میں تیری وہی ایمان والا ہوگا، اور جس کے دل میں تیری عداوت ہوگی وہ مومن نہیں منافق ہوگا، وہ مومن نہیں منافق ہوگا۔ میرے دوستو جس کے دل میں علی سے بغاوت ہوگی، جس کے دل میں علی سے کدورت ہوگی وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا، منافق ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی کا ارشاد بول رہا ہے، میرے نبی کا کلام بول رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ایک روایت مجھے ملی، ھذا علی فَأَحِبُّوهُ بِحُبِّي وَأَكْرِمُوهُ بِكَرَامَتِي۔ یہ علی ہے، ان کی تعظیم کرو میری تعظیم کے ساتھ، ان سے محبت کرو میری محبت کے ساتھ، ان کا احترام کرو میرے احترام کے ساتھ، ان سے محبت کرو میری محبت کے ساتھ۔ معلوم ہوا دوستو جس کے دل میں علی کی تعظیم ہے اس کے دل میں مصطفیٰ کی تعظیم ہے، اور جس کے دل میں علی کی تعظیم نہیں ہے وہ سمجھ لو کہ علی کی تعظیم نہیں رکھ رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کی تعظیم سے انکار کر رہا ہے، مصطفیٰ کی تعظیم سے انحراف کر رہا ہے۔ تو علی کی تعظیم ایمان ہے، امام حسن کی تعظیم ایمان ہے، امام حسین کی تعظیم ایمان ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی تعظیم ایمان ہے۔ میرے دوستو ان سے محبت، رسول سے محبت۔ اور ایک بات بتا دوں دوستو خود رسول پاک
نے واضح فرما دیا ہے, خود رسول پاک نے واضح فرما دیا ہے, جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور نبی اپنی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کائنات میں میری محبت ساری محبت پر غالب نہ ہو جائے. نبی کی محبت ایمان ہے, اور نواسوں کی محبت نبی کی محبت, اور نبی کی محبت ایمان ہے. پتا چلا کہ نواسوں کی محبت بھی ایمان ہے, علی کی محبت بھی ایمان ہے, فاطمہ الزہرا کی محبت بھی ایمان ہے, حسن و حسین کی محبت بھی ایمان ہے. دوستو یہ امام حسن و حسین کا مقام کیا ہے؟ محافظ کون ہے؟ اللہ ہے. تو دیکھو ان کی شان کیا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی انتظام دیکھو کیسا اہتمام کر رہا ہے. دوش نبوت پر دونوں نواسے سوار ہیں, داہنے کندھے پر امام حسن ہے, بائیں کندھے پر امام حسین ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ پشت نبوت میں مہر نبوت کا نشان تھا, تو اب جب داہنی طرف حسن ہوں گے بائیں طرف حسین ہوں گے تو بتاؤ مہر نبوت کہاں ہوگی؟ مہر نبوت کہاں ہوگی؟ بیچ میں ہوگی. میرے نبی یہ بتا رہے ہیں دونوں کو بٹھا کر کہ میرے نواسوں کو صرف نواسا نہ سمجھنا, یہ میرے دونوں بچے بے مہر نبوت کے محافظ ہیں, مہر نبوت کے محافظ ہیں, مہر نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں, یہ میرے نواسے ہی نہیں ہے. اچھا دوستو ایک بات یہ بتاؤ, جب داہنے کاندھے پر امام حسن ہوں گے بائیں کاندھے پر امام حسین ہوں گے تو بتاؤ حسین کا پیر کہاں ہوگا؟ جہاں قلب رسول ہے وہاں حسین کا پیر ہے. نانا نے اپنے نواسے حسین کو بائیں کندھے پر بٹھا کر یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اس بچے کے مقابلے میں آنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ اس کے پیر کو جو قوت ملی ہے وہ دل مصطفیٰ سے ملی ہے, وہ قلب پاک مصطفیٰ سے ملی ہے, یہ نبی کے دل سے ملی ہے. حسین کے قدموں کو قوت مصطفیٰ کے قلب سے ملی ہے. میرے دوستو اسی لیے میدان کربلا میں 22,000 کی تعداد میں جمع ہوئے مگر حسین کے قدم کو میں لغزش پیدا نہ کر سکے. حسین کے قدم استقامت بنے رہے, سراپا مستقیم بنے رہے, انہیں ہلا نہ سکے. یزید بھی ہل گیا, اس کی یزیدیت بھی ہل گئی, مگر حسین بھی چمک رہے تھے, ان کی حسینیت بھی چمک رہی تھی, ان کی حسینیت بھی چمک رہی تھی. میرے دوستو یہ مقام ہے. اور ایک بات اور یاد رکھو, یہ بات سیادت کی آن پڑی ہے, وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انتا سید العرب, اے علی تو عرب کا سید ہے, اے علی تو عرب کا سردار ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا سے کیا فرمایا؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور امام حسن و حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ میرے نبی نے کب کہا؟ امام حسن چھوٹے ہیں, بچپن کا عالم ہے, امام حسین چھوٹے کا عالم ہے, قامت مبارکہ چھوٹا ہے, ہاتھ کی ہتھیلیاں چھوٹی ہے, پیر کی انگلیاں چھوٹی ہے, اور زبان رسالت بول رہی ہے. یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو دوستو جب ان کے قامت مبارکہ میں اضافہ ہوا ہوگا, ہاتھ کی ہتھیلیاں بڑھی ہوگی, پیر کی انگلیاں بڑھی ہوگی, تو سیادت کا دائرہ کتنا پھیلا ہوگا, سیادت کا دائرہ کتنا پھیلا ہوگا. مطلب یہ ہے, اس حدیث کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ جنت میں جا کے سردار ہوں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول بات کرے دنیا میں سرداری ملے جنت میں, سرداری ملے جنت میں. نبی پاک مطلب یہ ہے کہ اب اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان کی سیادت کو دنیا ہی میں مان لو, ان کی سرداری کو دنیا ہی میں مان لو. حسن و حسین کی سیادت کے پرچم کے تلے اسی دنیا میں آ جاؤ. اور اگر یہی سے تم نے انکار کر دیا تو یہ تو سردار ہے, تم وہاں جاؤ گے کیسے, تم وہاں جاؤ گے کیسے, تم جنت میں جاؤ کیسے. تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان کی سرداری کے تلے یہی آ جاؤ, پر ان کی پرچم سیادت کے تلے آ جاؤ, تمہیں جنت مل جائے گی. تو علی کی محبت ایمان ہے, علی کی محبت ایمان ہے. ایک مقام پر ایک روایت مجھے اور ملی کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب,
علی کی محبت گناہوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو اگر تم اپنی گناہوں کو جلانا چاہتے ہو تو علی کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا لو، علی کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا لو، اور محبت علی کی شمع جب تمہارے سینے میں جلے گی دوستو تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، تمہارے گناہوں سے تمہیں نجات مل جائے گی، تمہارے گناہوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ ایک مقام پر ایک روایت مجھے اور ملی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمان کے کچھ ایسے ستارے ہیں جو زمین والوں کے لیے امان ہے، مگر انا اہل بیتی امان لامتی، میرے گھر والے میری امت کے لیے امان ہے، میرے گھر والے میری امت کے لیے امان ہے۔ تو اگر تم امن چاہتے ہو، اگر چین و سکون چاہتے ہو، اگر قرار کی دنیا میں آنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی بے قراری کو نکال کر پھینک دینا چاہتے ہو، اگر بے سکونی کی دنیا سے نکل کر اگر سکون اور اطمینان کی دنیا میں آنا چاہتے ہو تو دامن اہل بیت تھامنا پڑے گا، علی کا دامن تھامنا پڑے گا، فاطمہ الزہرا کا دامن تھامنا پڑے گا، حسن و حسین کا دامن مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ میرے دوستو ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا، مسجد نبوی ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسین ہے، بچپنے کا عالم ہے، مسجد رسول میں چلے آ رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، سلمان فارسی بھی ہے، کوثر و عمار بھی ہے، سارے صحابہ کرام موجود ہے، امام حسین ہے، بچپن کا عالم ہے، مسجد میں چلے آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی نظر نواز حسین پر پڑی تو خطبے کو نبی نے بند کر دیا، منبر کو چھوڑا، نیچے اترے، حسین کو اپنی گود میں لیا، لینے کے بعد پھر منبر پر آئے۔ مجھے بتاؤ کیا کسی خطیب کے اندر اتنی جرأت ہے کہ خطبے کو بند کر دے، چاہے اس کا مرشد ہی کیوں نہ آ جائے؟ خطبہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، خطبہ بند کرنے کا پرمیشن نہیں ہے، مگر دوستو میں جس نبی کا ذکر کر رہا ہوں وہ ایسا نبی ہے جو صرف قانون جانتا ہی نہیں ہے بلکہ قانون بناتا بھی ہے، قانون بناتا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ناصر ملت، نبیر محدث اعظم ہند۔ مسجد نبوی میں مصطفیٰ منبر کو چھوڑ کر نیچے اتر رہے ہیں اور اپنی آغوش میں حسین کو لیتے ہیں، نبی ایک نیا قانون صحابہ کو دے رہے ہیں۔ آج کا جمعہ، آج جمعے کا دن اور دن کی طرح نہیں ہے، آج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نیا قانون صحابہ کو دے رہے ہیں۔ اچھا حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور گود میں لیا اور لینے کے بعد پھر اسی منبر پر گئے، پھر اسی منبر پر گئے اور منبر پر جانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اچھا دوستو یہ تو جو فرمایا وہ تو میں بیان ہی کروں گا۔ اب مجھے دو خطیب نظر آ رہے ہیں، اب مجھے دو خطیب نظر آ رہے ہیں، اب مجھے دو خطیب نظر آ رہے ہیں۔ پہلے نبی طرح تھے تو ایک ہی خطیب، اب جب حسین آغوش مصطفیٰ میں آ گئے تو اب مجھے دو خطیب نظر آ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک خاموش خطیب ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے، ایک خاموش خطیب ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے۔ اپنے نواسے حسین کو رسول پاک نے لیا اور لینے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ۔ اے لوگو یہ نہیں کہا اے صحابیوں، یہ نہیں کہا اے میرے صحابہ، بلکہ اے لوگو یعنی اے قیامت تک آنے والے انسانوں، کان کھول کر سن لو، ھذا حسین، ھذا حسین، یہ حسین ہے۔ ان کی عظمتوں کا اعتراف کرو، ان کی فضیلتوں کا اقرار کرو، ان کی فضیلتوں کا اعتراف کرو، وانصروہ، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو۔ دوستو اس وقت حضرت امام حسین کو کسی مدد کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بچپن کا عالم ہے، مگر نبی آج مدد کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اشارات کر رہے ہیں۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میدان کربلا میں حسین کو مدد کی ضرورت ہوگی، تو اگر تم رہنا تو مدد کرنا، تم رہنا تو مدد کرنا، یہ غیب دان نبی کا ارشاد ہے۔ دوستو یہاں ٹھہر کر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آج نواسے کا تعارف نہیں کرایا جا رہا ہے، آج صرف اپنے
بچے کا تعارف نہیں کرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر صرف نواسے کا تعارف کرانا مقصود ہوتا تو اللہ کے رسول اپنے احباب میں کرا دیتے، اپنے گھر والوں میں کرا دیتے، اپنے رشتہ داروں میں کرا دیتے، مگر مجمع صحابہ میں، اور وہ بھی جمعے کے دن مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں یہ حسین ہے، ان کی فضیلتوں کا اعتراف کرو، ان کی مدد کرو۔ دوستو آج نواسے کا نبی تعارف نہیں کرا رہے ہیں بلکہ دین کا تعارف کرا رہے ہیں، دین کو پہچانوا رہے ہیں۔ اسے صرف میرا نواسا ہی نہ سمجھنا، یہ اپنے وجود میں دین ہے، یہ اپنے وجود میں دین ہے۔ جبھی تو خواجہ اجمیری فرماتے ہیں حسین دین ہے، حسین دین ہے، تو حسین دین ہے، دین ہے دوستو۔ اور مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا، نبی سجدے میں ہے، نبی سجدے میں ہے، نبی سجدے میں ہے، اور اللہ نبی سجدے میں ہے، نواسا حسین اپنے نانا کی پشت مبارک پر سوار ہو گیا، نبی سجدے میں ہے، نبی سجدے میں ہے، نواسا سوار ہو گیا، نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، نبی نے اپنے سجدے کو بڑھا دیا، انتظار ہو رہا ہے نواسا اترے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں، کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، اپنے سجدے کو طویل کر دیا، اپنے سجدے کو بڑھا دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو کہ سجدہ مصطفیٰ میں دنیا کا تصور ہے یا دین کا؟ نبی کے سجدے میں دنیا کا تصور ہے یا دین کا؟ تو ساری سنیت چیخ کر یہ جواب دے گی میرے نبی کا سجدہ دنیا کے تصور سے پاک ہے، میرے نبی کا سجدہ دنیا کے تصور سے الگ ہے۔ تو اب جب معلوم ہوا کہ نبی کا سجدہ دنیا کے تصور سے پاک ہے تو اب حسین اپنے نانا کی پیٹھ پر ہے، نانا سجدے میں ہے، تو اب بتاؤ خیال آیا کہ نہیں؟ مگر کس کا خیال آیا؟ دین کا خیال آیا، دین کا خیال آیا۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کے سجدے میں دین کا تصور ہے، مصطفیٰ کے سجدے میں دین کا خیال ہے۔ میں یہاں ٹھہر کر ایک اور علمی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کنتھاریا قریب ہے، پوچھو یہاں ایک دار علوم بھی ہے، میں دارالعلوم نہیں بولتا، دار علوم ہے۔ یہ کنتھاریا تمہاری کھوپڑی پر بسا ہے، آباد ہے، یہ دار علوم ہے۔ یہ جماعت کے مولوی یہ عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں کہ نماز میں اگر جانور کا خیال آئے، اگر نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ نبی کے خیال کی بات کر رہے ہو، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں نماز نبی کی ہے، سجدہ نبی کا ہے، حسین اپنے نانا کی پیٹھ پر سوار ہے، نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اچھا یہ بتاؤ حسین کا خیال آیا کہ نہیں؟ حسین کا خیال آیا کہ نہیں؟ حسین دین ہے، ٹھیک ہے، حسین عظمت والے ہیں، ٹھیک ہے، حسین اپنے وجود میں اسلام ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، حسین کی ایسی شخصیت ہے جس پر قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے، جن کی طہارت و نجابت پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے۔ مگر میرے دوستو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حسین دین ضرور صحیح مگر امتی تو ہے، امتی تو ہے۔ تو اب بتاؤ نبی کی نماز میں امتی کا خیال آیا کہ نہیں؟ نبی کی نماز میں امتی کا خیال آیا کہ نہیں؟ ارے نبی سجدے کو لمبا کر رہے ہیں تو امتی کا خیال آیا کہ نہیں؟ حسین کچھ بھی صحیح پر امتی تو ہے، تو نبی کی نماز میں امتی کا خیال آیا کہ نہیں؟ دوستو عجیب معاملہ ہے کہ نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز ہو جائے، اور امتی کی نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز کیوں نہ ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نعرہ رسالت، ناصر ملت، نبینا محدث اعظم ہند، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے محبوب میں تمہارے قول کا بھی محافظ ہوں، میں تمہارے فعل کا بھی محافظ ہوں۔ اے رسول میں تمہاری ذات کا بھی محافظ ہوں، تمہاری بات کا بھی محافظ ہوں۔ اے رسول میں تمہارا بھی محافظ ہوں، تمہاری آل کا بھی محافظ ہوں، اہل بیت کا بھی محافظ ہوں۔ اہل بیت کی حفاظت بھی میرے ذمہ کرم پر ہے۔ لہذا اب اگر کوئی اپنی جہالت سے علی کی سیادت سے انکار کرے تو کرنے دو، سمجھ لینا یہ انکار کرنے والا اپنا نہیں ہے، منافق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو اس رسول سے ہمیں بڑی نعمتیں ملی ہے، اسلام ملا رسول سے، نماز ملی رسول سے، روزہ ملا رسول سے، حج ملا رسول سے، زکوٰۃ کی فرضیت ملی رسول سے، قرآن ملا رسول سے، عقیدہ ملا رسول سے،
ایمان ملا رسول سے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ خود رب کی پہچان ملی تو رسول سے، رحمان ملا تو رسول سے۔ اگر رسول نہ ہوتے تو ہمیں نماز نہ ملتی، اگر رسول نہ ہوتے تو ہمیں روزے کا حکم نہ ملتا، اگر رسول نہ ہوتے تو ہمیں زکوٰۃ کا حکم نہ ملتا، اگر رسول نہ ہوتے تو ہمیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو کچھ اور جتنی نعمتیں ملی ہے سب مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے، سب پیغمبر اعظم کے وسیلے سے ملی ہے۔ اسی لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ اے نماز پڑھنے والوں، نماز پڑھو اور نماز کی تعظیم کرو، نماز کا احترام کرو، نماز کو سینے سے لگاؤ، مگر یاد رکھو نماز کی تعظیم بعد میں کرنا، نماز لانے والے رسول کی تعظیم پہلے کرنا، نماز روزے کی تعظیم بعد میں کرنا، لانے والے کی تعظیم پہلے کرنا، حج کی تعظیم بعد میں کرنا، لانے والے کی تعظیم پہلے کرنا، زکوٰۃ کی تعظیم بعد میں کرنا، فرضیت لانے والے کی تعظیم پہلے کرنا۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں پیارے کہ وہ نماز کی تعظیم کیا کر پائے گا جو نماز لانے والے کی تعظیم نہ کر سکا، وہ روزے کی تعظیم کیا کر پائے گا جو روزہ لانے والے کی تعظیم نہ کر سکا، وہ قرآن کی تعظیم کیا کر پائے گا جو قرآن لانے والے کی تعظیم نہ کر سکا۔ وہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ رحمان کی تعظیم کیا کر پائے گا جو پہچان کرانے والے کی تعظیم نہ کر سکا، جو پہچان کرانے والے کی تعظیم نہ کر سکا۔ تو دوستو یہ تقویٰ ہے، یہ اعمال ہے، ان کی تعظیم بعد میں کرو، تعظیم ضروری ہے مگر بعد میں کرنا، لانے والے کی تعظیم پہلے کرنا، لانے والے کی تعظیم پہلے کرنا، لانے والا میرا رسول ہے، لانے والا رسول ہے۔ تو اے محبوب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا محافظ ہوں، میں تمہاری ذات کی بھی حفاظت کروں گا، تمہاری بات کی بھی حفاظت کروں گا، تمہارے قول کی بھی حفاظت کروں گا، تمہارے فعل کی بھی حفاظت کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔